مفتی صاحب، میں نے مسرت صاحبہ سے بھی یہ بات کی تھی کہ اپوزیشن بھلے کچھ کرے نہ کرے، شاید عوام سڑکوں پر آ جائیں تو ان کو خطرہ ہے۔ یہ کیوں یقین ہے حکومت کو کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ لوگ اس معاملے کو عوام کا وہ کہتے ہیں نا دباؤ حکومت پہ نہیں بڑھا سکے، مہنگائی جیسے اتنے بڑے معاملے کو لے کر بھی۔ پی ٹی آئی میں یہ اس وقت ہنر تھا کہ 4 حلقوں کے کھولنے پر بھی انہوں نے عوامی پریشر جو ہے وہ لا کر دکھا دیا تھا پی ایم ایل این کو۔ آپ وہ کام کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اپوزیشن بھی تو پھر ویک ہے، آلریڈی منقسم اپوزیشن ہے، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے، اے این پی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ کیسے ان جلسوں سے انہیں باہر نکالیں گے؟ سعدیہ، جو حکومت ہو جعلی، جو عوامی مینڈیٹ کی بنیاد پر وجود میں آئی نہ ہو، ان کی عوام کے ساتھ کیا تعلق؟ انہوں نے خود کہا تھا 25,000 لوگ یہ نکالے، میں خود گھر جاؤں گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آزادی مارچ کے زمانے میں ہم نے کتنے لوگ اسلام آباد لائے تھے؟ کیا وہ 25,000 سے کم تھے؟ یعنی ہمارے اعداد و شمار چھوڑ دے، آپ خود ایک ماشاءاللہ بہترین صحافیہ کی حیثیت سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کیا آزادی مارچ میں صرف جمعیت علماء نے جو لوگ نکالے تھے عمران خان کے فگر سے وہ کم تھے؟ عوامی لوگ نہیں ہے، یہ عوام کی طاقت جمہوریت پر یہ یقین نہیں رکھتے۔ یہ لوگوں کا حکومت جا سکی، یہ لوگوں کا جو میں بتاتا ہوں، یہ لوگ جو ہیں کسی اور کے سہاروں پر کڑے ہیں، کسی اور کی بیساکھی پر کڑے ہیں، اور اگر وہ بیساکھیاں پھسل گئے تو یہ خود جو ہے زمین بوس ہو جائے گا۔ ورنہ یہ جو کمپیریزن کرتے ہیں، ہمیشہ یہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ دیکھو برطانیہ میں، امریکہ میں، ترکیہ میں، اور اسی قسم سے باتیں وہ کر رہے ہیں۔ آپ نے خود یہ باتیں کی، کیا پاکستان کے عام مزدور کا جو معاوضہ ہے کیا برطانیہ، ہندوستان اور یا کیا ترکیہ کے والوں کے ساتھ برابر ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے خود نہیں کہا تھا کہ جب بجلی، گیس اور پیٹرول مہنگے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ کیا اپنے قول کے مطابق وہ چور نہیں ہے؟ کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ اگر میں نے آئی ایم ایف کی طرف رجوع کیا کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر میں نے آئی ایم ایف کی طرف رجوع کیا تو میں خودکشی کروں گا؟ تو آج یہ خودکشی تو حرام ہے، لیکن وہ یو ٹرن کے عادی بھی ہے، ٹھیک ہے، اچھا، یہ بہت اچھا یو ٹرن ہے کہ وہ خودکشی تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن غیرت کا تقاضا وہ جو ہیں انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ تو پورا کرے کم از کم۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حکومت میں آئے تو پتہ چلا کہ ماضی کی حکومتیں کیا چھوڑ کے گئی تھی، وہ کہتے ہیں ملک کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ حکومت میں آئے تو پتہ چلا کہ سارے اعداد و شمار ان کے سامنے آئے۔ سعدیہ، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اتنا نالائق سیاستدان ہے کہ اس زمانے میں ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ حکمرانوں نے سب کچھ کھا لیے ہیں اور مجھے خالی خزانہ آئے گا، تو انہوں نے 100 دن کیوں یہ بات کی تھی کہ 100 دنوں میں سب کچھ ٹھیک کروں گا؟ پھر 6 مہینے جو ہیں انہوں نے کر دیے اور اب مزید وقت مانگتے ہیں۔ تو کیا یہ وہ وہی بات نہیں ہے جو حکیم صاحب کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ انہوں نے قوم کو مروایا اور وہ کہتے ہیں کہ میں فاسد مادہ نکالنا چاہتا ہوں۔ ایک کفن کش تھا، کفن کش، وہ لوگوں سے کفن نکالتے تھے، تو اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے بددعائیں دے رہے ہیں، لوگ مجھ سے بہت تنگ ہے، بیٹا آپ وہ گزارا کرو۔ چلے وہ آگے بات آپ کی سمجھ آ گئی، واقعہ آپ نے پہلے سنا دیا، لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ ابھی بھی کیا کر لیں گے؟ ایک طرف مولانا صاحب کا چلیں تقریر ہو جائے گی، مریم بی بی کی تقریر ہو جائے گی، ان کی اپنی پارٹی میں ڈیوائیڈ نظر آتا ہے، جہاں شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں وہاں مریم بی بی نہیں ہوتی، جہاں مریم بی بی جاتی ہے وہاں شہباز شریف صاحب نہیں نظر آتے، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے، ایک دوسرے پہ وہ الزامات کا سلسلہ جاری ہے، اے این پی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ لوگ تو خود اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں، آپ لوگوں نے کیا اپوزیشن کرنی ہے عوامی مسائل اسمبلی کے اندر؟ دیکھو، حزبی اختلاف کا پتہ
اسمبلی کے اندر چلتا ہے. کیا اسمبلی کے اندر ہم ایک پیچ پہ نہیں, عمومی طور پر ٹھیک ہے مختلف پارٹیوں میں کبھی کبھی اختلافی نقطہ نظر ہوتا ہے, لیکن کیا اسمبلی کی پیچ پر ہم سب ایک نہیں ہیں ہر مسئلے میں؟ اور ہم تو عوامی لوگ ہیں, ہم تو یہی تحریر کے ذریعے ہم تو بولٹ والے نہیں, تو کیا ہم عسکریت پسند ہیں, کلاشنکوف اٹھا لیں؟ ہم تو پرامن لوگ ہیں, جمہوری لوگ ہیں. ہم نے لاکھوں کو اسلام آباد لائے تو اس وقت بھی ہم نے گملہ نہیں توڑا تھا. یہ اسمبلیاں جو ہیں جعلی ہیں, پھر کافی ٹرمز آئیں سلیکٹڈ اور دھونس دھاندلی سے آ گئے, یہ لوگ قابض ہو گئے. اسمبلیوں سے نکلنے کا آپ نے کہا, باقی تو نہیں آئے, اسمبلیوں سے نہیں نکلے, استعفے نہیں دیے, آپ لوگوں نے بھی تو نہیں دیے نا, آپ لوگ بھی بیٹھے رہے پھر اسی پارلیمان میں. دیکھو میں ایک بات بتا دوں سعدیہ, پہلے دن سے جمعیت علماء کا موقف بالکل واضح ہے, لیکن جمعیت علماء یہ نہیں چاہتے کہ تمام پارٹیوں سے بالکل تنہائی میں چلے جائیں, ورنہ جمعیت علماء اس اسمبلی کا قائل نہیں ہے. یقین جانیے میں اپنے دوسرے اختلاف کی, چونکہ تمام پارٹیاں بڑے بڑے پارٹیاں ہیں, اس کے نقطہ نظر تو یہ نہیں ہے کہ استعفیٰ دیں, ورنہ جمعیت علماء اس جعلی اسمبلی کا بالکل قائل نہیں ہے. ہم پہلے سے اپنے پارٹی کو استعفیٰ دے چکے ہیں اور ہم نے ان کو کہا ہے لیکن آپ کہتے ہیں وہ ڈیسیجن یہ لیتے تو ہم ان کے ساتھ مل کے استعفے دیتے, الگ سے ہم کوئی ڈیسیجن نہیں لیں گے مستعفی ہونے کا. یہ آپ کا ریزن ہے. دوسری طرف یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ جو حالات ہو گئے ہیں, کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس وقت تیار نہیں ہے ان مسائل سے نمٹنے کے لیے, اس لیے شاید اپوزیشن میں بیٹھ کے تنقید کرنا آسان بھی ہے. ایک مجھے بریک لینے دیجئے, میں بریک سے واپس آؤں گی تو ڈسکشن کا یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جو ابھی کے حالات ہیں, اگر اس حکومت کے پاس سپورٹ نہ ہوتی تو ماضی کی حکومتوں کی طرح یہ حکومت بھی جا چکی ہوتی. مسرت صاحبہ سے اس کا جواب میں لوں گی, لیکن پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے امتیاز شیخ صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا. امتیاز شیخ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ اس وقت صرف اور صرف مہنگائی عوام کو نظر آ رہا ہے, بڑا مسئلہ, عوام کو اس چیز سے فرق نہیں پڑ رہا کہ کون کتنے بڑے بڑے بیانات دے رہا ہے یا کون کتنے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے اچھے ہونے کا عوام کو بتا رہا ہے. مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اپوزیشن کیا واقعی عوام کے اس بہت بڑے ایشو کو ہائی لائٹ کرانے میں ناکام نہیں نظر آ رہی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی ڈیوائیڈڈ اپوزیشن ہے؟ ایک طرف ابھی فیصل آباد میں وہاں پر جلسہ ہو رہا ہے جس میں پیپلز پارٹی ANP نہیں ہے, تو عوام پھر کس سے توقع رکھے کہ آپ حل نہیں تو ایٹ لیسٹ ان چیزوں کو اجاگر تو کر سکتے ہیں, عوامی دباؤ تو بڑھا سکتے تھے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ پورے ملک میں اس وقت شور ہے, اور ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے اس کو اجاگر نہیں کیا. بچے کی زبان پہ جو ٹی وی چینل کھولیں, جو اخبار کھولیں, لوگوں کے دھرنے, عوام کو تو پتہ ہے مہنگائی ہے, لوگوں کے دھرنے, اور عوام جو اپوزیشن سے گلا کر رہی ہیں, میں اس کی بات کر رہی ہوں. لیڈ عوام کو لیڈ پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں, پورے سندھ میں کئی مہینوں سے دھرنے, ڈیلی دھرنے ہیں, روڈ بند ہے. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے, نہ اس کے کان ہیں, نہ اس کی آنکھیں ہیں, اور نہ ان کے مطلب کچھ سنتے ہیں کسی کی بات, اپنی بات کرتے ہیں, اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں سعدیہ, اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. اب وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے فائنانس منسٹر صاحب, وہاں سے بیٹھ کے IMF کی ڈکٹیشنز لے رہے ہیں, اور وہیں سے بیٹھے فیصلے ہو رہے ہیں. مطلب آپ کن باتوں کو بتائیں, اس وقت لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے, لوگ بہت پریشان ہیں. ان کو اندازہ تو ہے, ان کو اندازہ ہے اس چیز کا, لیکن مطلب ابھی یہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں. سب وزیر آ گئے ہیں کہ جی پوری دنیا میں مہنگائی ہے. بھائی مہنگائی ہوگی, ہر ملک کا اپنا ایک سلسلہ ہے, اپنا ایک فائنینشیل سسٹم ہے. آپ لوگوں نے تو کل گیس بڑھا دی, آج بجلی بڑھا دی, پھر گیس بڑھا دی, پھر بجلی بڑھا دی, اور ٹوٹل ناکامی ہے یہ پاور ڈویژن کی, پیٹرولیم ڈویژن کی. وہ سنبھال نہیں پا رہے. وقت پہ جب گیس چاہیے ہوتی ہے تو پیٹرول منگاتے ہیں, جب پیٹرول چاہیے ہوتا ہے تو گیس منگاتے ہیں, بلکہ گیس منگاتے ہی نہیں ہیں.
کوئی ان کے پاس آتا ہی نہیں ہے, کوئی ان کا ٹینڈر لیتا ہی نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ گیس کا شدید بحران آنے والا ہے پاکستان میں. اور وہ ابھی بھی یہاں اسلام آباد میں موجود ہوں, اور یہاں پہ بھی بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں بھی سے گیس نہیں مل رہی ہے. یہ مس مینجمنٹ ہے. لیکن امتیاز شیخ صاحب مجھے بتائیے کہ ایک اور چیز, ایک اور تھیوری جو اپوزیشن کے حوالے سے ہے عوام کے ذہنوں میں, کہ اس وقت مسائل اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ شاید کسی بھی جماعت کے پاس ان تمام مسائل کا حل نہ ہو, اور شاید یہی وجہ نظر آتی ہے کہ بہت سنسیئر ایفرٹس ہوتی اپوزیشن کی ہمیں نظر نہیں آ رہی. کوئی کہتا ہے کہ جی استعفیٰ دے دو, کوئی کہتا ہے کہ آپ سڑکوں پر آ جائیں گے, کوئی کہتا ہے عام انتخابات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے آج شہباز شریف صاحب نے کہا وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں. سو یہ صرف اور صرف سیاسی بیان بازیاں ہی چل رہی ہیں. دیکھیں جی پالیٹکس میں تو اس طرح ہوتا ہے نا, بیان ہی ہوتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, پبلک میٹنگ ہوتی ہیں, پی ٹی آئی آ گئی تھی سڑکوں پہ 126 دن کا دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے. ابھی بھی اس کی تیاری ہو رہی ہے. لوگوں کو مطلب موبلائز کیا جا رہا ہے. پولیٹیکل پارٹی جلسے کر رہی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی جلسے کر رہی ہے, کبھی کدھر, کبھی کل کراچی میں ہمارا جلسہ ہے, آج پی ڈی ایم کا جلسہ ہے. مطلب یہ پولیٹیکل پارٹیز یہی کرتی ہیں, جب موبلائز ہو جاتی ہے پبلک تو آ جاتے ہیں, لیکن یہ اس سے پہلے چلے جائیں گے. آپ دیکھیے گا ان کی بس کی بات نہیں ہے. پہلے چلے جائیں گے. ہاں آپ دیکھ لیجیے گا. جو مریم صاحبہ نے تو آج کہا کہ یہ 21 بھی نہیں پورا کر سکیں گے. آپ کو کب نظر آ رہے ہیں جاتے ہوئے؟ کیونکہ جو سپورٹیں ان کو تھی نا وہ آہستہ آہستہ چلی گئیں.